اہل بیت رسول امانت دار ہیں۔ اہل بیت رسول خود رسول خدا کی ایک امانت ہیں جو رسول خدا ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس امانت کا لحاظ یہ ہے کہ دل میں ان سے محبت اور مودت رکھی جائے، ان کی حقانیت کو صدق دل سے مانا جائے، ان کے احکام کی اطاعت کی جائے، ان کے احکام کو خدا اور ان کے احکام سمجھا جائے، ان کو خدا کی طرف سے حجت سمجھا جائے۔ خدا نے انہیں بھیج کر ہم پر حجت تمام کی ہے، اب ہم یہ عذر نہیں کر سکتے۔ رسول کی وفات کے بعد ہماری ہدایات کے لیے کوئی نہیں تھا، ان کو پانے اور خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جائے، صحابہ کرام کو ان کی نشانی سمجھ کر ان کا احترام کیا جائے، سادات کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ اس طرح ان کے جد کی امانت کا حق ادا ہو سکے۔ ایک طرف اہل بیت علیہ السلام خود رسول اکرم کی وفات کے بعد سے اب تک اور قیامت تک احکام خدا اور احکام رسول کیا امانت دار ہیں اور امین ہیں، تو دوسری طرف وہ خود ہمارے حق میں رسول کی ایک گراں امانت ہیں۔ رسول قرآن مجید کی طرح کی امانت ہیں۔ اس امانت کا لحاظ یہ ہے کہ اہل بیت کے غم کو ہم اپنا غم جانیں اور اہل بیت کی خوشی کو ہم اپنی خوشی جانیں۔ اگر وہ ظاہری زندگی میں ہوں تو ان کی زیارت کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے روضوں اور مزارات کی زیارت کریں۔ لوگوں کی امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک امانت ملکی اور ایک امانت شرعی۔ امانت ملکی یہ ہے کہ آدمی اپنا مال یا پانی ملکیت کی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھوائے۔ امانت ملکی کی چند قسمیں ہیں، کبھی کوئی چیز محض محفوظ کرنے کی غرض سے رکھی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز استعمال کی نیت سے دی جاتی ہے تاکہ وہ بعد میں لوٹائی جا سکے، اس کو رعایا یا مستعمار بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے۔ کبھی کوئی چیز دی جاتی ہے لیکن اس کا کرایہ لیا جاتا ہے، جیسے کرایہ پر مکان دے دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی امانت ملکی ہے۔ کبھی کوئی چیز رہن یا گروی رکھی جاتی ہے، اس کی ضمانت پر کچھ مال حاصل کیا جاتا ہے۔ رہن میں رکھی ہوئی چیز بھی ایک امانت ہے، اگر اس کی ضمانت پر لیا جانے والا مال لوٹایا نہ جا سکے تو رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر نقصان پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مضاربے کا مال یعنی سرمایہ کاری کا مال بھی ایک امانت ہوتا ہے جو دوسرے کو تجارت کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں امانتیں ملکی ہیں۔ شرعی امانت شرعی یہ ہے کہ شرعی حکم سے کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت شمار ہو، خود مالک نے وہ مال امانت کے طور پر نہ رکھا ہو، مثلاً ہوا چلی اور ہمسائے کے گھر میں لٹکا ہوا لباس اڑا اور برابر والے گھر میں گر گیا، یا کسی کا گمشدہ پالتو جانور کسی دوسرے کے گھر میں پہنچ گیا۔ خریدار نے ایک بند پیکٹ خریدا جس کے اندر دکاندار اپنا کچھ مال رکھ کر بھول گیا تھا۔ کیا خریدا؟ بھولے سے وہ دکاندار کو کچھ زیادہ رقم دے کر چلا گیا، یا ایک خطیر رقم آدمی کو راستے میں پڑی مل گئی ہو، چوری اور غصب وغیرہ کا مال ہاتھ آ گیا، اور ایسی تمام چیزیں شرعی طور پر امانت شمار ہوتی ہیں اور ان کے مالک تک پہنچانا واجب ہوتا ہے۔ خود استعمال کا حق نہیں ہوتا۔ امانت شرعی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کسی کا خط کسی کو مل گیا ہو اور اب جسے ملا ہے اس پر فرض ہوتا ہے کہ جس کے نام وہ خط ہے اس تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ دوسروں کا خط کھولنا اور اسے پڑھنا حرام ہے۔ لوگوں کے مال میں خیانت، اگر دوسروں کی امانت ملکی یا امانت شرعی کسی کے پاس ہو تو اس میں خیانت کرنا حرام ہے، جیسا کہ گزرا یہ گناہ کبیرہ میں سے خیانت 3 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ دوسروں پر ظلم، تفریط یعنی ایک واجب سلسلے میں لاپرواہی، اور دوسروں کے مال میں ناجائز تصرف، دوسروں کے مال میں بغیر اجازت تصرف، دوسروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اگر آدمی کسی دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کا مال اٹھا لے، خواہ دوسرے کے علم میں ہو یا نہ ہو، اگرچہ قرض کے طور پر اٹھا لے، واپس دینے کا ارادہ ہو، لیکن چونکہ مالک راضی نہیں ہے اس لیے یہ بھی خیانت اور حرام ہے۔ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، بلکہ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کوئی عذر شرعی نہ ہونے کی صورت میں رکھ دینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر معلوم ہو یعنی اجازت حاصل کیے بغیر معلوم ہو کہ مالک راضی ہوگا، اس کے مال میں تصرف جائز ہے، لیکن جب تصرف جائز ہو تو اگر استعمال کے دوران وہ مال ضائع ہو گیا یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو استعمال کرنے والا شخص ضامن ہے اور اسے اس کا عوض مالک کو دینا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امانت دار شخص نے اپنی حد تک امانت کی حفاظت کی ہو اور اس کے باوجود امانت کی چیز میں نقص پیدا ہو گیا ہو یا وہ ضائع ہوگی ہو تو امانت دار شخص ضامن نہیں، اس کو اس کا عوض دینا نہیں پڑے گا، لیکن امانت دار شخص نے لاپرواہی کی ہو تو اس کی تلافی کا ضامن ہوگا۔ اسی طرح مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے والا بھی نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا، لیکن اسے مال فوراً لوٹا دینا چاہیے یا اجازت لے لینا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے، احسان مند کا کوئی زور نہیں ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص نے امانت رکھ کر احسان کیا ہو، اپنی حد تک محفوظ کرنے کے باوجود امانت ضائع ہوگی ہو، اور امانت رکھنے والا شخص اپنے محسن کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا۔
امانت کی حفاظت میں لاپرواہی۔ عرف عام میں اگر کہا جائے کہ آدمی نے امانت کی حفاظت کے لیے لاپرواہی کی ہے، مثلا اسے محفوظ جگہ نہیں تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اسے اس کی تلافی کرنا پڑے گی۔ امانت دار شخص کو مالک کی مرضی کے بغیر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی امانت کسی اور کے پاس بطور امانت رکھ دے۔ کسی اور کے پاس امانت کو منتقل کرنے کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر امانت دار شخص نے منتقلی کر دی اور دوسرے شخص کے پاس ضائع ہوگی، پہلا امانت دار شخص ضامن ہوگا اور کہا جائے گا کہ جس شخص کے پاس مالک نے امانت رکھوائی تھی اس نے لاپرواہی کی ہے۔ پس اگرچہ اصل امانت دار شخص کسی کو اپنی طرح اپنے سے بہتر امین سمجھتا ہو، تب بھی امانت کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس طرح امانت دار شخص کو امانت کو اپنے ہمراہ سفر پر نہیں لے جا سکتا، اس لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہوگی۔ اگر امانت دار شخص کو سفر پر جانا ہو تو وہ کسی ایسی جگہ رکھ سکتا ہے جو عام طور پر محفوظ شمار ہو، لیکن کسی آدمی کے حوالے کرنے کے لیے مالک کی اجازت لازمی ہوگی۔ البتہ ہاں، اندیشہ ہو کہ امانت دار کی غیر موجودگی میں امانت ضائع ہو جائے گی تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ امانت یا تو مالک کو یا مالک کے وکیل کو یا نائب وغیرہ کو لوٹا دے۔ اگر مالک یا اس کے وکیل موجود نہ ہو تو حاکم شہر مجتہد یا اس کے وکیل کے حوالے کر دے یا اس کی امانت کی خاطر سفر نہ کرے۔ ہاں، اگر سفر امانت کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہو تو مالک کا وکیل مجتہد یا اس کا وکیل بھی نہ ملے، تب بھی وہ قابل اعتماد آدمی کے پاس امانت رکھوا جا سکتا ہے، اگر چاہے تو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ امانت کی مناسبت حفاظت نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے وہ امانت قبول نہ کرے۔ اگر ایسے شخص نے امانت لے لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ امانت لوٹا دے۔ لیکن اگر امانت رکھوانے والا شخص یعنی مالک پھر بھی اس کو امین بنانا چاہتا ہو، حالانکہ اس نے اسے بتا دیا ہو کہ وہ امانت کی حفاظت صحیح طرح نہیں کر سکتا، تب وہ امانت قبول کر لینا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کے ہاتھوں امانت ضائع ہو جائے تو بہرحال اصل مالک ہی کو نقصان ہوگا، امانت دار شخص کسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ عذر پیش کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو امانت دار بننا پڑ گیا تو اس پر اس کی حفاظت واجب نہیں ہوتی۔ پھر بھی اخلاقاً بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے حفاظت کرے۔ ظاہر ہے کہ امانت ایک ایسا جائز معاملہ ہے جسے طرفین امانت دار مالک میں سے کوئی بھی جب چاہے ختم کر سکتا ہے، یعنی مالک جب چاہے امانت دار سے اپنا مال لے سکتا ہے، اسی طرح امانت دار شخص جب چاہے مالک کو مال لٹا سکتا ہے۔ البتہ جب مالک اپنی چیز مانگے تو امانت دار پر واجب ہے کہ وہ اسے لٹا دے۔ اسی طرح جب بھی امانت دار شخص امانت لٹانا چاہے تو مالک کو حق نہیں ہے کہ وہ امانت دار کے پاس امانت باقی رکھنے پر زور دے۔ امانت کے لٹانے میں سستی۔ اگرچہ امانت رکھوانے والا شخص کافر حربی ہو، عام حالات میں اس کے مال پر قبضہ جائز ہو، تب بھی اگر وہ کچھ مال امانتاً رکھوائے تو اس امانت پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک چور چوری کا مال امانت کے طور پر رکھوائے یا کوئی غاصب ظالم شخص غصبی مال امانتاً رکھوائے تو واجب ہے کہ وہ مال لے لیا جائے، لیکن اس کے اصل مالک یا مالکوں کو دے دیا جائے۔ جس طرح کہ بیان ہوا ہے کہ امانت کا مال اس کے مالک ہی کو لوٹانا چاہیے۔ اگر وہ نہ ملے تو اس کے وکیل کو، مثلا اس کے گھر کسی ذمہ دار فرد کو دے دینا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس رکھوا دینا چاہیے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر کسی دوسرے قابل اعتماد شخص کو امانت دار دے دینا چاہیے۔ خاص طور پر جب آدمی مرنے کی علامت اپنے اندر پائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ امانت لوٹانے کی فکر کرے۔ اگر اوپر والی ترتیب کے لحاظ سے کوئی نہ مل رہا ہو، حتیٰ کہ کوئی قابل اعتماد اور امین شخص بھی نہ مل رہا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کر جائے، امانت کے مالک کا نام پتہ لکھوا دے۔ اسی طرح اگر امانت کے مالک کو اطلاع ملے کہ امانت دار شخص مر گیا ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ جا کر اپنی امانت واپس لے لے۔ اگر مرحوم کے وارث اسے نہ پہچانتے ہوں تو امانت کی نشانیاں بنا کر لے سکتے۔ اسی طرح اگر امانت کا مالک مر جائے تو امانت دار شخص پر واجب ہے کہ وہ امانت کا مال اس کے وارثوں کو پہنچا دے۔ کرائے پر دینا، عارضاً دینا، رہن پر دینا اور مضاربہ۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ کرائے پر لیا ہوا مال، عاریۃً لیا ہوا مال یعنی کچھ عرصہ استعمال کی خاطر لیا ہوا مال، رہن میں رکھوایا ہوا مال اور سرمایہ کاری کی نیت سے لیا گیا مال، اس میں سے ہر ایک امانت ہے۔ جب بھی مال کا مالک مطالبہ کرے تو فوراً لوٹانا واجب ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایسی امانتوں میں کوئی مدت طے پا گئی ہو تو اس مدت کے اندر مالک اپنے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً مالک مکان اس وقت تک کرایہ دار سے اپنا مکان نہیں لے سکتا جب تک طے ہو جانے والی کرائے کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح رہن اس وقت تک واپس نہیں لیا جا سکتا جب تک اس کی ضمانت لیا گیا مال نہ لوٹا دیا جائے۔ اسی طرح سرمایہ کاری کے لیے دیا ہوا مال بھی جو مدت مقرر ہوئی ہے اس سے پہلے مالک نہیں مانگ سکتا۔ البتہ ہاں، جب مدت گزر جائے، معاملہ ختم ہونے لگے تو ایسی امانتوں کے امانت دار شخص پر امانت لوٹانا واجب ہے، اگرچہ مالک طلب نہ کرے۔ ہاں، اگر مالک خود مہلت دے دے یا اس کے پاس مزید رکھوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ مالک طے شدہ مدت سے پہلے ہی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے کے ایک ہفتے کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے کوئی دی، لیکن کتاب کے مالک نے 2 ہی دن میں کتاب مانگ لی تو اس پر واجب ہے کہ وہ کتاب لوٹا دے۔ یہ بالکل امانت کی طرح ہے، عام طور پر جسے امانت کہا جاتا ہے۔
اگرچہ مالک نے کوئی مدت مقرر کی ہو تب بھی وہ اس مدت سے پہلے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے۔ مالک کی تلاش، اس کی طرف سے صدقہ۔ یہ تو بات ہوئی امانت ملکی کی، اور اگر امانت شرعی کسی کے پاس ہو تو اس کے مالک کو واپس لوٹا دے۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو واجب ہے 1 سال تک اسے تلاش کرے، مثلا مساجد میں اعلان کروائے۔ 1 سال کے بعد بھی اگر وہ نہ ملے تو اس کی جانب سے وہ پورا مال صدقہ کر دے۔ امانت دینے والا اور لینے والا بالغ اور عاقل ہو۔ امانت کا معاملہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ امانت رکھوانے والا رکھنے والا دونوں عاقل و بالغ ہوں۔ پس کسی دیوانے یا کسی نابالغ بچے کو نہ تو امانت رکھوانے کا حق ہے نہ ان کے پاس امانت رکھنا صحیح ہے۔ ہاں، اگر دیوانے شخص یا نابالغ بچے کا سرپرست اجازت دے دے تو اس کی امانت رکھنا جائز ہے، البتہ خواہ دیوانے شخص یا نابالغ بچے کی ولی کی اجازت کے امانت رکھی جائے۔ ایسے ہی دیوانے یا نابالغ بچے کا مال رکھ لیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر مال ضائع ہو جائے تو مال رکھنے والا شخص ضامن ہوگا اور دیوانے یا نابالغ بچے کے سرپرست کو مال لوٹائے گا، خود دیوانے یا نابالغ بچے کو نہیں لوٹائے گا۔ اسی طرح اگر مال ضائع نہ ہو تو سرپرست کی مرضی کے بغیر لے لیا ہو تب بھی مال سرپرست ہی کو دینا ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر آدمی کسی بالغ بچے یا دیوانے کے ہاتھ میں کچھ مال دیکھے، اندیشہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے یہ مال ضائع ہو جائے گا تو لے کر سرپرست تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس دوران مال تلف ہو جائے وہ ضامن نہیں ہے۔ یہ امانتداری کے کچھ احکام تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے فقہی کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ امانتداری کی اہمیت کو سمجھنا اور خیانت جیسے گناہ کی خرابی سے آگاہ ہونا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بعض حکایات اور چند روایات مزید پیش کر رہے ہیں۔ قرآن میں امانت داروں کا مدح۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 75، اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس روپے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو وہ بھی اسے جو چاہو بینہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بعض ایسے ہیں اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم ان برابر ان کے سر پر کھڑے نہ رہو تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ یہ بد معالکی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو قول ہے، عرب کے جاہلوں کا حق مال لینے میں ہم پر کوئی الزام رہ ہی نہیں جاتا، اور جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ جوڑتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں خداوند تعالیٰ ان عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے جو غیر عیسائی لوگوں کی امانت میں بھی خیانت کرنا اس آیت شریفہ میں خداوند تعالیٰ ان عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے جو غیر عیسائی لوگوں کی امانت میں بھی خیانت کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ خدا ان یہودیوں کی مذمت فرما رہا ہے جو غیر یہودی لوگوں میں ہیں، تھوڑے سے مال میں بھی خیانت کو روا رکھتے ہیں، خدا پر تہمت لگاتے ہیں، خدا نے اس کی ان کو اجازت دے رکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی تھی۔ تفسیر مجموع البیان میں خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ہر چیز اس کے ہر طریقے کی اصلاح کر دی ہے۔ ہاں، بس امانت اپنی جگہ باقی ہے، امانت خواہ نیک آدمی کی ہو یا فاسق و فاجر کی، بہرحال اسے لٹانا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت کرنے والے لوگ ان یہودیوں کے برابر ہیں جو خیانت کرتے ہیں، البتہ اگر کوئی مسلمان خیانت کرنے کو جائز سمجھے تو وہ خدا کے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔